بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس آپ لوگ ان دنوں سبق پڑھ رہے ہیں شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ آج ہم اس سبق کے حوالے سے اس سبق کا خلاصہ کریں گے اور دوسرا اس کا آخری کام ہوگا حصہ معروضی۔ ٹھیک ہے، خلاصہ آپ نے کیسے لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیٹرن بھی دیکھ لیجئے اور کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے آپ نے پیج اپنا ریڈی کرنا ہے۔ فرسٹ مارجن لائن کے اوپر، مارجن لائن کے باہر آپ نے ڈیٹ اور مینشن کرنا ہے منتھ، پھر سینٹر میں سبجیکٹ کا نام ہے، ادھر آپ کا ڈے مینشن ہے، عنوان سبق شاعروں کے لطیفے اور مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ دین آپ نے لکھنا ہے خلاصہ مارجن لائن کے ساتھ۔ غور کریں یہاں پر کہیں بھی کوئی لائن سکپ نہیں کی گئی، نہ ہی آپ کیجئے گا۔ اس کے بعد ہم لکھ لیں گے مصنف کے حوالے سے پہلے کچھ، جیسے کہ مصنف آزاد۔ یہاں پہ پورا نام نہیں لکھا، آپ نے پورا نام لکھ سکتے ہیں، نہ بھی لکھیں گے صرف آزاد لکھ دیں گے تو تب بھی چلے گا۔ مصنف آزاد شاعر بھی تھے اور مصنف بھی۔ انہوں نے اس سبق شاعروں کے لطیفے میں مختلف شعراء کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کروانے کے لیے 7 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر غور کریں کہ بات ختم ہو رہی ہے، واقعات کا ذکر کیا ہے۔ آگے لائن چھوڑی جا سکتی تھی لیکن سکپ نہیں کی گئی، نہ ہی آپ نے کرنی ہے، اور یہیں پر آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے پہلے واقعے کی۔ ٹھیک ہے، اور پہلا واقعہ دیکھیں کس طرح سے مختصر کیا گیا ہے۔ پہلے واقعے میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے مقام لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 آدمیوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ دونوں اپنے استاد محترم خواجہ باسط کے پاس اپنی بحث کے سلجھاؤ کے لیے حاضر ہو گئے۔ استاد محترم خواجہ باسط نے ان کی بحث سنی اور بہت خوبصورتی سے دونوں شعراء، کون سے شعراء؟ میر اور مرزا کی صلاحیتوں سے انہیں روشناس کروایا۔ کہا یوں کہ دونوں شعراء با کمال ہیں، فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام وا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ مختصر کیا گیا ہے۔ ویسے تو آپ بک پہ دیکھیں گے تو اس میں 2 اشعار بھی ہیں اور 1-2 باتیں اور ہیں، ان کو ہم نے اسکپ کیا ہے تاکہ مختصر ہو جائے۔ خلاصہ ہوتا ہے، آپ نے مختصر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرے واقعے کے لیے لائن پھر دوبارہ اسکپ نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کی بات ختم ہو رہی ہے وہیں پہ آپ ود مار کر لکھیں گے دوسرے واقعے۔ دوسرے واقعے میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں ایک 12-13 سالہ لڑکے کے کلام نے تہلکہ مچا دیا۔ وہاں موجود شاعر سودا نے خوب تعریف کی اور اس لڑکے کے بارے میں ایک پیشین گوئی بھی کی کہ یہ لڑکا جوان ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کی یہ پیشین گوئی بھی سچ ہوئی اور وہ لڑکا چند روز بعد مر گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر بھی لائن کے مڈ میں بات ختم ہو رہی ہے اور ہم نے تیسرے واقعے کی ہیڈنگ دے دی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہیں پہ کوئی لائن سکپ نہیں کرنی، اور غور کریں کہ دوسرے واقعے کو کس طرح سے مختصر کیا گیا۔ نہ تو اس میں وہ شعر لکھا گیا جو بچے نے پڑھا تھا اور نہ وجہ لکھی گئی ہے اس کے مرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے خلاصے کو مختصر کرنا ہوتا ہے۔ 7 واقعات ہیں، 7 واقعات کو آپ نے مختصر کر کے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دین آپ کا جو خلاصہ ہے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کام ہے آپ کا حصہ معروضی۔ حصہ معروضی کے لیے آپ نے فرنٹ ٹو فرنٹ پیج لینا ہے، یعنی آمنے سامنے کا۔ ایک پیج پر ہم شارٹ کوسچن یعنی مختصر سوالات لکھ لیں گے 15، اور ان کے جوابات ہم 4 آپشن کے لیے اگلا پیج استعمال کریں گے، اس کے سامنے والا، وہاں پہ ہم 4 بلاک بنا لیں گے اور اس میں ہم ان کے 4 آپشن لکھیں گے۔ جو درست جواب ہوگا اس کو ہم دائرے میں کر لیں گے ود مارکر۔ ٹھیک ہے، اب وہ سوالات کہاں سے لینے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس سبق کے مصنف کو آپ پڑھیں، ایک سوال ان کی پیدائش کو لے کے، ایک وفات کو لے کے بنائیں، ان کی وجہ شہرت کو لے کے بنائیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی تصانیف یعنی کتابوں کو لے کے بنائیں۔ تو آپ کو 6 سے 7 سوال یہاں سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد مشقی کام پہ آ جائیں۔ مشقی کام میں کوئی ایسا سوال جس کے آپشن 4 جواب کی صورت میں ہوں، وہ یہ درج ہے۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں، 4 لکھ سکتے ہیں، کوئی 1 لکھ سکتے ہیں، 3 لکھ سکتے ہیں، 2 لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشقی کام میں دیکھیں واحد جمع مذکر مؤنث، یہ ایسی چیزیں ڈھونڈیں، ان میں سے بھی ایک لفظ لکھ کے، جیسے آپ نے سپوز کوئی ایک مذکر لیا ہے تو اس کی مؤنث یہ ہے، 4 مؤنث لکھیں جن میں سے 3 غلط ہوں اور 1 درست ہو، اور جو درست ہوگا پھر اس کو آپ سرکل کر دیں گے ود مار کر۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کی 15 سوالات کو لے کے حصہ معروضی تیار ہو جائے گی۔ پہلا کام ہے آپ کا اس سبق شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ، اور دوسرا کام ہے آپ کا حصہ معروضی۔ 2 کام ہیں آپ کے، اس کے بعد آپ کا یہ سبق، اس سبق کے تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ہم نئی چیز پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔